قل هي مواقيت للناس والحج صدق الله العلي العظيم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 189۔ کچھ جہالت کی رسمیں جو مشرکین میں پائی جاتی تھی، ان میں سے ایک رسم کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جہالت کی رسمیں نہ اپناؤ، اور دوسرا چاند کے بارے میں جو سوال کیا گیا اس کا ذکر کیا گیا۔ چاند کے بارے میں یہ سوال کیا گیا تھا کہ چاند جو ہے یہ اس کا گھٹنا اور بڑھنا، اس کی کیا حکمت ہے؟ تو جواب یہ دیا گیا کہ چاند کا گھٹنا اور بڑھنا یہ عبادات کے لیے رکھا گیا ہے، کیونکہ عبادات میں سے کچھ عبادتیں ایسی ہیں جن کے وقت کا تعین سورج کو دیکھ کے کیا جاتا ہے، اور کچھ عبادتیں ایسی ہیں کہ جن کے وقت کا تعین چاند کو دیکھ کے کیا جاتا ہے۔ اور یہ چاند اور سورج دونوں کو سب مخلوق ہیں، پیدا کرنے والا صرف ایک اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے چاند کو بھی اور سورج کو بھی حساب کتاب کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اور بھی بہت سی حکمتیں ہیں، بہت سارے جو فائدے ہیں، کچھ جو ہمیں نظر آتے ہیں، اور جو ساری حکمتیں ہیں وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ چاند کے بھی اسی طرح سے جو اسرار ہیں اور بھید ہیں وہ مکمل طور پر کوئی نہیں جان سکتا، صرف اللہ پاک ہی جانتا ہے۔ حتیٰ کہ رؤیت ہلال کا جو مسئلہ ہوتا ہے اس میں جیسا کہ ہمارے پاکستان میں بھی یہ آج کل چند سالوں سے یہ مسئلہ زیادہ جو ہے نا وہ اٹھا ہوا ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جیسے فواد چودھری صاحب، یہ کہتے ہیں کہ بس چاند دیکھنے کی کیا ضرورت ہے، جب چاند کی تاریخ کا پتہ چل گیا، ڈیٹ کہ چاند کی پیدائش ہے، فنی لحاظ سے پتہ چل گیا، سائنس کے لحاظ سے جب پتہ چل گیا تو اس حساب سے پھر آپ عبادت کریں اور روزہ بھی شروع کر لیں، عید بھی کر لیں۔ تو دراصل ان کو سمجھ نہیں ہے، اس کی حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب جو ہیں انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ میں امریکہ میں تھا، تو امریکہ میں وہاں پہ جو ان کا ادارہ ہے امریکہ کا فلکیات کے حوالے سے جو تحقیقات کرتے ہیں، بہت بڑا ادارہ ہے، کہتے ہیں کہ میں نے فون کیا اس ادارے کو چاند کے بارے میں کہ چاند جو ہے وہ کب نظر آ رہا ہے اور اس کی روز کب تک ہے، تو انہوں نے سارا بتایا، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ اس کی رویت کے بارے میں ہم نہیں بتا سکتے کب نظر آئے گا، چاند کے بارے میں ہم نہیں بتا سکتے۔ جدید ترین ٹیکنالوجی ہے ان کے پاس، لیکن وہ کیا کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتہ، ہم یہ نہیں بتا سکتے کہ نظر کب آئے گا۔ انہوں نے کہا کیسے، کیوں نہیں آپ بتا سکتے؟ تو آگے جو چینا بات کرنے والی انجینئر جو شعبے کی ماہر، وہ لڑکی کی خاتون تھی کوئی فون پہ، تو فرماتے ہیں لکھا ہوا کتاب میں کہ اس نے کہا کہ یہ عوام کو یہ باتیں سمجھ نہیں آئیں گی، آپ شاید سمجھ سکیں گے نہ سمجھ۔ انہوں نے کہا کہ میری تعلیم یہ ہے، میں اسلامک اسکالر بھی ہوں اور انجینئر بھی ہوں، تو اللہ پاک نے فضل فرمایا، وہ مجھے سمجھ ہے اس کی، آپ سمجھائیں۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ چونکہ پڑھے لکھے ہیں تو میں آپ کو سمجھاتی ہوں۔ تو اس نے پھر چاند کے بارے میں جو فنی لحاظ سے باتیں تھیں وہ ان کو بتائیں کہ چاند کے زاویے کے اعتبار سے ہم یہ نہیں یقینی طور پر کہہ سکتے کہ جو ہے نا چاند کی رویت ہوگی یا نہیں ہوگی،
کیونکہ ایسے جو ہے نا ایسی حرکات اس میں آ رہی ہیں کہ اس کا یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ چاند کی رویت ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اس کا چاند میں کیا ہوتا ہے، جیسے ماہرین کہتے ہیں کہ چاند کا ایک فیز ہوتا ہے، ایک چاند کا جو ہے نا وہ اپنا مقام ہے، اور ایک اس کا جو زاویہ بنتا ہے وہ ہے، اور فیز کیا ہے، فیز ہے کہ چاند کا چہرہ کتنا بنا ہے، چہرہ کتنا بنا ہے۔ تو یہ مختلف باتیں ہوتی ہیں، اور لوگ پھر اس میں یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ چاند بڑا کیوں نظر آتا ہے، جیسے یہ بھی چاند بڑا نظر آیا، اور اسی طرح سے اور آگے بھی چاند بڑے نظر آئیں گے۔ تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ چاند کی جو پیدائش ہے وہ تو پہلے ہو چکی، لیکن چاند کا چہرہ پورا نہیں بنا، اور اس کا زاویہ بھی ایسا ہے کہ وہ جو ہے نا وہ نظر نہیں آ سکتا۔ تو پھر جب نظر نہیں آئے گا، اگلے دن چاند کی عمر جو ہے نا وہ 24 گھنٹے اور بڑھ جائے گی۔ جب چاند کی عمر بڑھ جائے گی تو وہ نظر آئے گا بڑا چاند۔ اور حدیث پاک میں آیا ہے، باقاعدہ میں نے بیان کیا تھا، حدیث پاک میں آیا ہے، صحابہ نے ایسے اختلاف بھی ہوا، سفر میں تھے، صحابہ نبی علیہ السلام کو آ کر بتایا کہ ہم نے فلاں رات جو ہے یا رسول اللہ چاند دیکھا تھا، آپ نے فرمایا، اور چاند بڑا تھا، اختلاف ہوا کہ چاند بڑا ہے، پتہ نہیں دوسری کا یا تیسری کا یا پہلی کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس رات میں تم نے چاند دیکھا ہے وہ اسی رات کا چاند ہے، یہ نہ کہو۔ تو چاند کے بارے میں مشرکین مکہ کے بھی سوالات تھے اور صحابہ کے بھی سوالات تھے۔ صحابہ نے بھی یہ سوال کیا، صحابہ نے یہ سوال کیا کہ چاند کا گھٹنا بڑھنا یہ کیا ہے؟ تو اس کی جو سائنٹیفک وجہ ہوتی ہے، جو قدرتی وجہ ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بیان نہیں کی، کیونکہ وہ سمجھنا جو ہے وہ ہر کسی کے لیے آسان نہیں ہے، اور قرآن ہر کسی کے لیے ہے۔ تو قرآن نے کہا کہ وہ سوال نہ کرو، بلکہ اس کا مقصد سمجھو کہ اس کا مقصد کیا ہے، فائدہ کیا ہے اس کا۔ تو فرمایا یسألونک عن الأہلہ، آپ سے ہلال کے بارے میں۔ ہلال کسے کہتے ہیں؟ چاند، پہلی کا چاند اور پہلی جو چند راتیں ہوتی ہیں ان کے چاند کو ہلال کہا جاتا ہے۔ ہلال اس کا معنی یہ بھی ہے کہ آواز بلند کرنا، جیسے اہلہ یہل احلال، تو ہلال بھی کہ جب چاند کو دیکھا جاتا ہے، پہلی کا چاند ہے تو ہر کوئی پھر دیکھ کے آواز بلند کرتا ہے، اس لیے بھی اس کا معنی ہلال کیا جاتا ہے، بلند، آواز بلند کرنا۔ اور اس کے علاوہ بھی معنی لکھے ہیں مفسرین نے۔ تو چاند کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں، چاند جب بڑا ہو جائے گا چند راتوں کے بعد اسے پھر قمر کہا جائے گا، قمر، اور چاند جب 14ویں رات کا ہوتا ہے تو اسے اس وقت بدر کہا جاتا ہے، بدر۔ فرمایا آپ سے سوال کرتے ہیں کہ یہ مہینوں کے جو چاند ہیں ان کا گھٹنا بڑھنا اس کے بارے میں بتائیے۔ قل، آپ یہ جواب دیجیے، آپ ارشاد فرما دیجیے، ہی مواقیت للناس والحج، کہ یہ لوگوں کے لیے عبادات کے، جیسے روزے ہو گئے، حج ہو گیا، یہ حج کا مہینہ ہے، یہ اشہر حرام ہے، حرمت والے مہینے ہیں، یہ مواقیت للناس، یہ وقت معلوم کرنے کے لیے ہے، اس کا نفع یہ ہے چاند کا۔ اور چاند ایسا ہے، چاند چھوٹا ہے، نظر آیا، کسی کا اندازہ ہو گیا پہلی کا ہے، دوسری کا ہے، تیسرا، ٹھیک ہے، اندازہ ہو گیا، اور پھر چاند کو چند دن بعد دیکھا، چاند آدھا نظر آیا، سمجھ آ گیا چاند ایک ہفتہ ہو گیا مہینے کا، اس مہینے کا ایک ہفتہ ہو گیا، موٹا موٹا حساب دیا نا، موٹا موٹا حساب۔ پھر چاند پورا نظر آیا، پتہ چل گیا کہ اب 2 ہفتے ہو گئے، اور پھر چاند نے گھٹنا شروع کر دیا، گھٹنا شروع ہوا تو حساب بڑا آسان رکھا گیا، بڑا آسان حساب رکھا گیا چاند کے۔ فرمایا اس سے لوگوں کو اوقات کا، مہینوں کا بھی پتہ چلتا ہے، اور والحج، اور عبادات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ حج کا مہینہ ہے اور یہ فلاں مہینہ، یہ پتہ چلتا ہے۔ اشہر حرم جو ہیں وہ جنہیں کہا گیا کہ حرمت والے مہینے وہ 4 ہیں، محرم، رجب، ذی قعدہ اور ذی الحج، یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے۔ اور انہوں نے کیا کیا ہوا تھا، مشرکین مکہ نے اپنی طرف سے یہ کرتے تھے کہ لڑائی کرنی ہے نا، تو حرمت والے مہینوں میں چونکہ منع تھی، تو یہ کہتے تھے کہ اب لڑائی کرنی ہے فلاں قبیلے کے ساتھ، تو ایسے کرتے ہیں کہ یہ جو حرمت والا مہینہ ہے، مثلا رجب آ گیا تو اس کو آگے پیچھے کر دو، اس کو وہاں لے جاؤ، اس کو وہاں لے جاؤ، اپنی طرف سے
اور یہ بھی سوال ہوا کہ کیا چاند ہی کو دیکھ کر مہینے کا تعین کیا جائے گا؟ مثلا روزے ہیں تو کیا چاند کا دیکھنا ضروری ہے؟ ویسے ہی روزے 30 روزے پورے کر لیتے ہیں، ویسے کبھی بھی روزے رکھ لیں، 30 روزے رکھ لیں۔ تو فرمایا گیا کہ نہیں، ایسے نہیں ہے۔ ہی مواقیت للناس والحج، یہ اسی طرح ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب فتح مکہ بھی ہو گیا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج نہیں کیا۔ ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کیا ہے وہ ایک ہی حج ہے جسے حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج نہیں کیا کوئی اور ہجرت سے پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج وہاں کرتے رہتے تھے، حج کرتے رہتے تھے، لیکن عمرے کرتے رہتے تھے، حج کرتے رہتے تھے۔ لیکن ہجرت کے بعد ایک ہی حج کیا اور وہ حجۃ الوداع ہے، جو باقاعدہ شان و شوکت کے ساتھ کیا گیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے حج جو ہے وہ نہیں کیا فی الفور، بعد میں کیا، کیوں؟ فرمایا کہ انہوں نے حج کے مہینوں کو انہوں نے تبدیل کر دیا تھا، اور پھر آپ نے فرمایا کہ اب مہینے اپنی اصل جگہ پہ آ گئے ہیں۔ تو جیسے لیلۃ القدر ہے تو ایک ہی وہ رات ہے قدر والی جو اللہ نے بنائی ہے، رمضان میں ہوتی ہے۔ تو ایسے نہیں ہے کہ کوئی بھی رات ہم کا آپ کہہ لیں کوئی بھی رات، نہیں، بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے متعین ہے۔ دن ہیں، عظمت والے دن ہیں، وہ متعین ہیں، ان میں خاص برکتیں اترتی ہیں اللہ پاک کی طرف سے۔ تو صرف ایسے نہیں ہے کہ دن رات سورج ایک ہی طرح کا ظاہر ہو رہا ہے اور ایک ہی طرح کا دن ہے، بس ایسے نہیں ہے، بلکہ یہ بھی چونکہ ایک قسم کی غیب کی چیز ہے جس پہ ہم نے یقین رکھنا ہے کہ اللہ پاک کی طرف سے رحمتیں متعین ہیں، رحمتیں اترتی ہیں، اور یہ ایمان والے ہی کرتے ہیں، ایسا عقیدہ پھر ایمان والے ہی رکھتے ہیں۔ اس لیے بتایا گیا کہ چاند کے بارے میں آپ سائنٹیفک جو ہے نا بحث میں نہ جاؤ، بلکہ آپ اس کا مقصد سمجھو کہ مقصد یہ ہے چاند کا کہ چاند وہ اوقات بتانے کے لیے ہے، ماہانہ حساب کرنے کے لیے اور عبادات کا تعین کرنے کے لیے۔ جیسے حج کا مہینہ ہو گیا، رمضان کا مہینہ ہو گیا، اسی طرح سے خاص دنوں کے روزے ہو گئے۔ جیسے ایام 20 کے روزے جو ہیں یہ بھی مستحب ہیں۔ بعض علماء تو کہتے ہیں کہ ایام 20 کے روزے مستحب نہیں ہیں، لیکن روایات سے ثابت ہے، اس لیے ایام 20 کے روزے مستحب ہیں۔ ایام 20 کے دن کہا جاتا ہے کہ وہ رات ایام کا ویسے تو یوم سے ہے، دن ہے، لیکن بات ہے کہ جو روشن، اور مراد راتیں ہیں کہ جن کی راتیں یعنی 13ویں، 14ویں اور 15ویں یہ بنتے ہیں۔ 13ویں، 14ویں اور 15ویں ان میں زیادہ روشن ہوتا ہے چاند، اس لیے ان دنوں کا روزہ رکھنا مستحب ہے۔ اور یہ 3 روزے ایک مہینے میں رکھے جائیں گے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب ہر مہینے میں 3 روزے رکھ لیے جائیں گے تو پھر چونکہ نیکی کا جو بدلہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ 10 گنا دیتے ہیں، 10 گنا دیتے ہیں اور اس سے بھی بڑھا کر دیتے ہیں۔ تو ہر مہینے میں جب 3 روزے رکھے جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کو پورا سال روزے رکھنے کا ثواب دے دیا جائے گا۔ اس لیے اس کے علاوہ قمری تاریخ جو ہم استعمال کرتے ہیں، حساب کتاب کرتے ہیں، آج کل رواج ہو گیا ہے اس کا کہ ہر کوئی چاند کی تاریخ کا لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا، چاند کی تاریخ کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اور بچوں کی پیدائش ہے، اس کے حوالے سے یاد رکھیں 10 سال کا جب بچہ ہوتا ہے، فقہاء نے لکھا ہے نا کہ اس کے حدیث پاک سے مستنبط کیا وہ مسئلہ فقہاء نے لکھا ہے کہ بچہ جب 10 سال کا ہو جائے تو اس پر پردے کے احکامات، بشرطے کہ وہ بچہ سمجھدار بھی ہو، ہوشیار بھی ہو، ان باتوں اور ماحول بھی، ساری چیزیں یہ ساتھ شامل ہیں، تو پھر اس بچے کو پابند کیا جائے گا کہ آپ نے آنا ہے اور آپ نے دستک دے کے آنا ہے، آواز لگا کے آنا ہے، اور یہ فلاں فلاں آپ کے محرم ہے، یہ نامحرم ہے، یہ مسائل اس کو سمجھائے جائیں۔ تو 10 سال کا جو حساب ہے یہ حساب ہوگا چاند کے حساب سے، چاند کے حساب سے۔ یا ایک آدمی ہے، ایک بچہ ہے، نوجوان بن گیا وہ، اور وہ بالکل بے عقل سا ہے، اور اس کا مال جو ہے وہ سنبھال کر رکھا ہوا ہے، وہ یتیم تھا اور اس کے ماموں نے، اس کے چچا نے اس کی پرورش کی ہے۔ اب یہ بالغ ہو چکا ہے لیکن اس کی عقل بالغ نہیں، اور تو پھر کیا ہے، پھر اس کا مال اس کو تھوڑا بہت سونپا جائے گا، دیکھا جائے گا، اسے آزمایا جائے گا۔
آزمایا جائے گا اگر یہ سمجھدار ہے، سودا وغیرہ خرید سکتا ہے، اپنے نفع نقصان کو جانتا ہے، تو پھر اس کا مال اسے دے دیا جائے گا، ورنہ 15 سال کی عمر میں نہیں دیا جائے گا، 18 سال کی عمر میں بھی نہیں دیا جائے گا، اسے دیکھا جائے گا۔ 25 سال کا جب ہو جائے تو پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پھر 25 سال کا ہو گیا، اب اس کا مال اس کے سپرد کر دیا جائے گا۔ اور یہاں بھی بعض فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر وہ بالکل ہی بے عقل ہے تو پھر بھی اسے جو ہے نا وہ کہا تو جائے گا کہ اب جو ہے نا یہ مال تمہارا ہی ہے، سمجھایا جائے گا اسے، کیونکہ ایسے جو لوگ ہوتے ہیں نا، ایسے دماغ کے پورے ان کو دوسرے لوگ اکساتے ہیں آ کے، بھائی تمہارا مال کھا رہا ہے، تمہارا چاچا کھا رہا ہے، تمہارا چچا، تمہارا ماموں، تمہارا فلاں یہ کھا رہا ہے، اس کو سمجھایا جائے گا تمہارے نفع نقصان کو دیکھتے ہوئے ہم نے رکھا ہوا ہے، اگر تم اس قابل ہو جاؤ تو تمہیں تمہارا مال دے دیا جائے گا۔ اب یہ جو عمر ہے 25 سال کی عمر جو دیکھنی ہے، یہ بھی چاند کے حساب سے، غرضے کی عمر کا جو تعین ہے یہ بھی چاند کے حساب سے، اور اس کے ساتھ بہت سارے مسائل تعلق رکھتے ہیں۔ اور اسی طرح سے معاملات ہیں، لین دین کرتے ہیں ہم، دکاندار کرتے ہیں، آپس میں ہم کرتے ہیں، تو اس کا بھی حساب مستحب یہ ہے کہ مسلمان کو چاند کی تاریخ کا حساب ہونا چاہیے، یہ مستحب ہے، چاند کی تاریخ لکھنی چاہیے۔ جہاں تک تعلق ہے جائز ہونے کا، تو جو سورج کی جو شمسی تاریخ چل رہی ہے، تو چاند بھی اللہ پاک کا ہے، سورج بھی اللہ پاک کا ہے۔ ہاں انگریزی مہینوں کے جو نام ہیں، سورج کے مہینے جو ہیں شمسی، اس کے نام انگریزی ہیں، اور یہ انگریزی بھی فل نہیں، انگریزی میں یہ چل گئے ہیں، ورنہ یہ نام جو جنوری، فیبرری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، یہ جو نام ہے یہ بھی دوسری زبانوں سے آئے ہوئے ہیں، مختلف زبانوں سے، کوئی کسی بت کا نام تھا، کسی کی دیوی کا نام تھا، یہ اس طرح سے تاریخ باقاعدہ لکھی ہوئی ہے نام، تو یہ مختلف نام تھے، اور وہ نام جو ہیں پھر وہ مشہور ہو گئے، اور وہ نام اس طرح بن گئے۔ اب میں نے چونکہ یہ جملہ بولا ہے تو آپ کے ذہن میں یہ سوال بھی آئے گا کہ جب بتوں اور دیویوں کے نام تھے تو پھر ہم استعمال کیوں کریں، سوال پھر پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ نام، ان کی ہسٹری جو ہے نا اب کوئی نہیں جانتا، بس لکھی ہوئی جہاں ہے، لکھی ہوئی ہے کتابوں میں، اور میرے پاس اس کا حوالہ موجود ہے، لیکن یہ ہے کہ اب کوئی نہیں جانتا، اور اس کو وہ بالکل ختم کر دیا گیا، یعنی کنسیپٹ ہی نہیں ہے، یہ کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ جنوری جو ہے نا یہ اس طرح ہے، یا اس کا نام یہ فلاں، یہ کوئی بھی یہ کنسیپٹ نہیں ہے اس کے پیچھے، اسی لیے ایک عام نام بن گئے، عام نام کے طور پر مشہور ہو گئے، اس لیے چونکہ ایسا کوئی شرکیہ عقیدہ نظریہ ایسا پیچھے نہیں ہے، اس لیے یہ نام جائز ہے استعمال کرنا۔ تو شمسی جو ہیں مہینے، ان کا استعمال بھی جائز ہے، لیکن ایک مسلمان کو کم از کم اپنا پتہ ہونا چاہیے کہ میں کب پیدا ہوا، اس کی قمری تاریخ اس کو آنی چاہیے، چاند کی تاریخ آنی چاہیے، میرے بچے کب پیدا ہوئے ان کی چاند کی تاریخ اسے آنی چاہیے، میری شادی کب ہوئی اس کی چاند کی تاریخ اسے آنی چاہیے، یہ جو ہے نا چیزیں اسے آنی چاہیے، میں نے فلاں اہم کام کیا تو چاند کی تاریخ کیا تھی، یہ اسے آنی چاہیے، مسلمان کی یہ شان ہے، اسے آنا چاہیے، مستحب ہے۔ باقی جائز ہے کہ آپ شمسی تاریخ استعمال کریں، اور آج کل چونکہ بہت زیادہ اس کا استعمال ہو رہا ہے، یہ جائز ہے۔ اسی لیے جب فتویٰ لکھا جاتا ہے، مفتیان کرام جب فتویٰ لکھتے ہیں تو اس وقت پھر جو ہے نا دونوں تاریخیں لکھ دی جاتی ہیں، دوسری تاریخ انگریزی جو ہے جسے شمسی کہہ رہا ہوں میں، وہ اس لیے لکھی جاتی ہے تاکہ لوگوں کو سہولت ہو کہ یہ مارچ تھا، یہ فلاں دن تھا، یہ فلاں دن تھا، اور چاند کی تاریخ اس لیے لکھی جاتی ہے تاکہ جو ہے نا وہ مستحب پہ عمل ہو، اور مسلمانوں کا اسلام کا جو تشخص ہے وہ برقرار رہے، اور لوگوں کا دھیان اس طرف بھی آئے، تو اس طرف بھی ذرا غور کرنا چاہیے۔ تو سوال کیا چاند کے بارے میں، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ اوقات معلوم کرنے کے لیے رکھے گئے ہیں، اس کی چاند کی جو حکمت ہے اصل اس کو دے دو۔ والحج، اور حج، خاص حج کا ذکر کیا، حج چونکہ ایک عظیم عبادت ہے، اور ایک جو ہے وہ اسلام کی نمایاں اور عالمی لیول کی ہے، کیونکہ عالمی تمام نہیں، اور اس لیے حج کا ذکر کیا، ورنہ رمضان کے روزے بھی اس کے ساتھ ہیں، اور 10 محرم کا جو عاشورہ کا روزہ اس کی فضیلت ہے وہ بھی اس کے ساتھ ہیں، اور باقی جو روزے ہیں ان کی فضیلت بھی اس کے ساتھ ہے، ساری چیزیں روزوں کو پتہ چلے گا تو اسی کے ساتھ پتہ چلے گا، چاند کے ساتھ پتہ چلے گا۔ اس کے بعد فرمایا وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، یہ جو آیت کا حصہ ہے اس میں رسم جاہلیت کا توڑ کیا گیا ہے، بتایا گیا کہ تم نے جو یہ سمجھ رکھا ہے کہ جب احرام باندھ لیا گھر سے باہر نکل گئے
پھر ضرورت پڑی گھر میں واپس آنے کی، کوئی سامان رہ گیا تھا، وہ لینے کے لیے جب آئے تو آپ نے، وہ مشرکین کیا کرتے تھے، انہوں نے کہنا کہ ہم نے اب احرام باندھا ہوا ہے، اسی دروازے سے ہم نے گناہ کرتے تھے، آتے جاتے تھے، تو اب جب تک احرام نہیں اتار دیں گے ہم اس دروازے سے داخل نہیں ہوں گے، گھر سے سامان اٹھانے جانا ہے اور کوئی اٹھا کر دینے والا نہیں ہے، تو انہوں نے پیچھے سے جانا تھا، وہ دیوار فلان کے پیچھے سے جاتے تھے، اور اسی طرح سے اگر جو ہے نا وہ نقب لگا کے دیوار کو جناب جانا پڑتا اندر تو پھر بھی وہ کرتے تھے، لیکن دروازے سے داخل نہیں ہوتے تھے۔ یہ بڑے متقی بن رہے تھے نا، جیسے ہمارے لوگ آج ہمارے جو نام لیوا مسلمان ہیں، اللہ پاک ان کو ہدایت دے، یہ کیا کرتے ہیں، انہوں نے بھی کچھ رسمیں بنائی ہوئی ہیں پاکیزگی کے لیے، ہم بڑے پاکیزہ ہیں، ہم بڑے مذہبی ہیں، ہم جناب نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دیوانے ہیں، اور اپنی طرف سے رسمیں بنائی ہوئی ہیں اور نام مذہب کا لے رہے ہیں مشرکین مکہ کی طرح۔ یہ جو رسمیں ہیں کچھ ہندوؤں سے لیں، اور اصل تو یہ ہے کہ شیطان جب ڈالتا ہے تو شیطان مشرکین مکہ کو سے جو شرک کروایا شیطان نے کروایا، ہندوؤں سے جو شرک کروایا شیطان نے کروایا، تو کروانے والا جو ہے شیطان ہے، تو شیطان نے یہاں بھی ہمارے لوگوں کو بھی ورغلایا اور ان کے ذہن میں بھی ایسی باتیں ڈالی، تو انہوں نے بھی اب مختلف طریقے بنائے ہوئے ہیں، مختلف انہوں نے ہر موقع کی انہوں نے الگ الگ رسم بنائی ہوئی۔ شادی ہے تو بچی کو رخصت کر رہے ہیں اور اس کے سر پہ جو ہے نا قرآن کا سایہ، پہلے بینڈ باجا ہوتا رہے، سارا کچھ ہوتا رہے، اور اب قرآن کا سایہ جو ہے نا کر کے دلہن کے سر پہ، اب قرآن کے سائے میں اس کو رخصت کر رہے ہیں۔ قرآن کا سایہ کا یہ مطلب نہیں ہے، قرآن کے سائے کا یہ مطلب ہے کہ قرآنی تعلیمات اس کو دو، اس کو قرآن کی تعلیمات دی ہوں گی، وہ قرآن کے مطابق جا کے زندگی بسر کرے گا۔ تو یہ تو ہر موقع کی انہوں نے رسمیں بنائی ہوئی، ہر موقع کی۔ اللہ پاک نے اس کا ارشاد فرمایا لیس البر، نیکی یہ نہیں ہے جو تم نے سمجھ رکھی ہے اپنے گھڑنتو طریقوں میں، الٹ طریقوں میں جو تم نے نیکی بنا رکھی ہے، نیکی یہ نہیں ہے بأن تأتوا البیوت من ظہورہا کے سامنے دروازے سے گھر میں داخل نہیں ہونا، پیچھے سے آنا ہے، ولکن البر، اصل نیکی یہ ہے من اتقی، جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ دین پہ چلتا ہے، اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت پہ وہ چلتا ہے، سنت پہ عمل کرتا ہے، دین پہ عمل کرتا ہے، یہ ہے تقویٰ۔ اصل نیکی یہ ہے کہ سیدھے رستے سے آؤ، سیدھے رستے پہ آؤ، نبی علیہ السلام کے طریقے پہ آؤ، اصل یہ ہے۔ اپنے گھڑنتو طریقوں سے تم جو ہے نا وہ متقی بننے کی کوشش کر رہے ہو، ایسے نہیں، اللہ ایسے راضی نہیں ہوتا۔ الٹے لٹکے رہو، ایک پاؤں پہ کھڑے رہو، کنویں پہ چلا کاٹتے رہو، اللہ پاک اس سے راضی نہیں ہوتا۔ سنت کے مطابق 2 رکعت نماز تہجد پڑھ لو، اللہ راضی ہو جائے۔ چلے کاٹتا رہے ایک اور کچھ نہیں کھاتا پیتا، کتنے دن جی فلاں بابے نے چلا کاٹا ہے قبر کے اندر وہ نکال رہے ہیں، چلا کاٹا جناب، اور ویڈیو بن رہی ہیں، اور یہ اور اب یہ اللہ ان چیزوں سے راضی نہیں ہوتا۔ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اسلام میں رہبانیت نہیں ہے کہ دنیا کو چھوڑ کے اور تم جنگلوں میں چلے جاؤ، یہ اسلام میں نہیں ہے۔ ہاں فرمایا رہبانیت اس قدر ہے کہ تم نماز کے انتظار میں آ کے بیٹھ جاؤ، نماز کے انتظار میں آ کے بیٹھ جاؤ، یہ تمہاری جو ہے نا تمہاری یہ رہبانیت ہے، یہ ہے کہ سمجھا جائے گا کہ تم دنیا کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے، اگرچہ تم دکان بنائی ہوئی ہے، تم نے کاروبار کر کے آئے، لیکن نماز کے وقت سے پہلے آ گئے مسجد میں، اور وقت سے آ کر بیٹھے رہے، انتظار کرتے رہے، ذکر کرتے رہے ہو، آگے گپے لگانا نہیں شروع کر دی، یا جو ہے نا باہر کی طرف گیٹ کی طرف رخ کر کے نہیں بیٹھ گئے بھائی کون جلدی آ رہا ہے، کون جو ہے نا دیر سے آ رہا ہے، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ سیدھا رخ کر کے بیٹھیں، توجہ سے بیٹھیں، اور اللہ اللہ کرتے رہیں، ذکر کرتے رہیں۔ خاموش بھی بیٹھے رہیں گے نماز کے انتظار میں تو فرمایا یہ نماز میں ہے، یہ نماز میں ہے۔ تو فرمایا کہ اصل نیکی کیا ہے کہ البر، نیکی کا من اتقی، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، دروازوں سے داخل ہوا کرو، کام سیدھے کیا کرو، الٹے کام نہ کیا کرو، سیدھے کام کیا کرو، سیدھے طریقے سے کیا کرو، الٹے طریقے سے نہ کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ ہی سے ڈرتے رہو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ فلاح کسے کہا جاتا ہے؟ دنیا و آخرت کی کامیابی اور کامرانی، اور حقیقت میں
جب کسی قسم کا نقصان نہ ہو، 100% جب نفع ہی نفع ہوگا، فلاح اسے کہا جاتا ہے. اور یہ دنیا میں نصیب نہیں ہوتی، یہ آخرت میں نصیب ہوتی ہے. جیسے کہا گیا 18ویں پارے کے شروع میں قد افلح المؤمنون، کہ فلاح جو ہے نا یہ تو ایمان والوں کو حاصل ہوئی، ایمان والے فلاح پا گئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاملات، یہ جو بڑے بڑے ستون ہیں، سورہ بقرہ ہے، بڑی صورت ہے، اس میں معاملات کا بھی ذکر کیا گیا ہے، عبادات کا بھی ذکر کیا گیا ہے، اخلاقیات کا بھی ذکر کیا گیا ہے، اور قتال فی سبیل اللہ کا بھی ذکر کیا گیا ہے. یہ جو بڑے بڑے ہیں، اس میں سے آگے کل سے انشاءاللہ شروع کریں گے، یہ ہے وقاتلوا فی سبیل اللہ. آگے قتال کا ذکر آ رہا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے میں انشاءاللہ ذکر کروں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ. جی